السلام علیکم اور پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ ہے ایپیسوڈ 43 پارٹ 1۔ اور آج ہم گہرائی میں جا کر بات کریں گے جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے کچھ بہت ہی دلچسپ اقتباسات پر۔ جی، اور ان میں ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے۔ بالکل، اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو کہ ایک جنگی قوت ہے، وہ صرف سرحدوں کی محافظ سے ریاست کی معمار یعنی اسٹیٹ آرکیٹیکٹ کیسے بن گئی؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کے مطابق یہ تبدیلی آخر ہوئی کیسے اور کن مراحل میں ہوئی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ان اقتباسات میں مصنف نے اس تبدیلی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہانی کی طرح 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ جی، پہلا حصہ یہ ہے کہ فوج نے اپنا روایتی کردار کیوں اور کیسے چھوڑ کر ریاست کے معاملات میں قدم رکھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب اس نئے کردار میں آئی تو اس نے حکومت چلانے کے طریقوں یعنی گورننس کو کیسے بدلا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ ریاستی طاقت کا اصل سرچشمہ مطلب ریئل سورس آف پاور وہ کیسے ایک نئے انٹیلیجنس ڈھانچے کی شکل میں سامنے آیا۔ واہ، تو یہ ایک مکمل ٹرانسفارمیشن کی کہانی ہے۔ بالکل، ایک ٹرانسفارمیشن کی کہانی۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ جی، ریجیمنٹ سے ریاست تک کا سفر۔ مصنف کی جو پہلی اور کہہ لیں سب سے بنیادی دلیل ہے وہ یہ کہ ابتدائی 3 دہائیوں میں پاکستان کی فوج ایک جنگی فورس سے بڑھ کر ریاست کی معمار بنی۔ اب عام حالات میں تو فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے، ملک بنانا تو نہیں ہوتا نا۔ تو مصنف کے مطابق ایسی کیا غیر معمولی وجوہات تھیں کہ فوج کو یہ کردار اپنانا پڑا؟ دیکھیے، یہاں سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ مصنف اسے صرف ایک فوجی قبضے یا مارشل لاء کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اچھا۔ ان کا تجزیہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کے ابتدائی سالوں میں ملک شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا۔ جی، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل، حکومتیں بن رہی تھیں، ٹوٹ رہی تھیں، اور بیوروکریسی جو ملک کا انتظامی ڈھانچہ چلاتی ہے وہ خود بہت کمزور اور غیر منظم تھی۔ اس صورتحال نے ریاست کے اندر ایک بہت بڑا خلا، ایک پاور ویکیوم پیدا کر دیا تھا۔ یعنی وہ ستون جن پر ریاست کو کھڑا ہونا تھا وہ خود ہی کمزور تھے۔ بالکل، اور مصنف کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں واحد ادارہ جو مکمل طور پر منظم، ڈسپلن اور فیصلہ سازی کی صلاحیت رکھتا تھا وہ فوج تھی۔ صحیح۔ تو جب سیاسی اور انتظامی خلا بہت بڑھ گیا تو فوج نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ کر ادارے بنانے کا کام شروع کیا۔ تو یہ صرف حکومت پر قبضہ نہیں تھا؟ مصنف کے مطابق نہیں تھا، یہ ریاست کی بنیادوں کو سہارا دینے کی ایک کوشش تھی۔ کتاب میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور کمزور بیوروکریسی نے فوج کو ادارے بنانے پر مجبور کیا۔ جی، یہاں یہ لفظ مجبور بہت اہم ہے۔ یہ تاثر دیتا ہے کہ جیسے یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی بلکہ حالات کا ایک فطری نتیجہ تھا۔ لیکن یہاں ایک نقاد یہ سوال بھی تو اٹھا سکتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مجبوری تھی یا ایک موقع؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہی اس بحث کا مرکز ہے۔ جی، مصنف کا نقطہ نظر فوج کے ادارہ جاتی پرسپیکٹو سے ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب آپ کی سرحدوں پر ایک غیر مستحکم اور ٹوٹتی ہوئی ریاست ہو تو یہ خود آپ کی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ درست۔ اس لیے فوج کی نظر میں خاموش تماشائی بنے رہنا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ان کے مطابق یہ ایک رد عمل تھا، ایک ڈیفینسو موو تاکہ ملک کو مکمل طور پر بکھرنے سے بچایا جا سکے۔ تو آپ اسے ذمہ داری کہیں یا موقع؟ بالکل، یہ تشریح کا سوال ہے، لیکن مصنف کا جھکاؤ اسے ایک ناگزیر ضرورت قرار دینے کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم یہ تھا کہ ایک خلا کو پر کیا گیا۔ لیکن خلا کو پر کرنا ایک بات ہے اور اس کے بعد پورے نظام کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنا بالکل دوسری بات ہے۔ جی ہاں۔ اور یہاں سے کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جب فوج نے یہ نیا کردار سنبھال لیا تو اس نے ریاست کو چلانے کے طریقے کو کیسے بدلا۔
ذرائع کے مطابق 1958 کے بعد گورننس کو پروفیشنل بنانے کی ایک بڑی کوشش کی گئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ حکومت چلانے کے انداز میں فوجی نظم و ضبط یعنی ملٹری سٹائل ڈسپلن اور ایفیشنسی لانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، مصنف نے اس کی کئی ٹھوس مثالیں دی ہیں۔ یہ صرف اوپری تبدیلیاں نہیں تھیں بلکہ نظام کی گہرائی میں اتر کر اصلاحات کی گئیں۔ مثال کے طور پر ضلعوں کی سطح پر ایک نیا انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا تاکہ مقامی سطح پر فیصلے تیزی سے ہوں اور ان پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جا سکے۔ اور کرپشن کا بھی ذکر ہے جو اس وقت کی انتظامیہ کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ کرپشن کے خلاف ایک فوجی نگرانی کا نظام قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرکاری محکموں میں جو رشوت ستانی اور بے ضابطگیاں تھیں ان پر نظر رکھی جائے، ان پر براہ راست نظر رکھی جائے اور احتساب کا عمل تیز کیا جائے۔ اس کے علاوہ پولیس اور ریونیو جیسے اہم محکموں کی تنظیم نو کی گئی۔ اچھا، یہ وہ دو محکمے ہیں جن سے عام آدمی کا روزانہ واسطہ پڑتا ہے اور ان کی کارکردگی ہی عوام کی نظر میں حکومت کا عکس ہوتی ہے۔ اور اسی دور میں مقامی حکومتوں کے نئے تجربات بھی شروع ہوئے، جیسے بنیادی جمہوریتوں یعنی بیسک ڈیموکریسیز کا نظام۔ جی، اب یہ سننے میں تو بڑا جمہوری نظام لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ویسا تھا؟ یہ نظام تھا کیا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ مصنف کے مطابق یہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک ٹاپ ڈاؤن یعنی اوپر سے نیچے کی طرف کنٹرول کیا جانے والا نظام تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس میں عوام اپنے مقامی نمائندے منتخب کرتے تھے اور پھر وہ نمائندے آگے چل کر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور صدر کا انتخاب کرتے تھے۔ تو یہ براہ راست جمہوریت نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک بالواسطہ اور کنٹرولڈ نظام تھا۔ مقصد یہ تھا کہ عوامی شرکت بھی ہو لیکن کنٹرول مرکز کے پاس رہے۔ تو اگر ان تمام اصلاحات کو ایک ساتھ دیکھیں، نیا انتظامی ڈھانچہ، کرپشن پر کنٹرول اور یہ بنیادی جمہوریتیں، تو اس کے پیچھے مرکزی سوچ کیا تھی؟ مرکزی سوچ تھی نظم و ضبط۔ نظم و ضبط۔ جی، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ فوج جس طرح ایک واضح کمانڈ سٹرکچر اور ڈسپلن کے تحت کام کرتی ہے، اسی ماڈل کو سول انتظامیہ پر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے کچھ فائدے تو ہوئے ہوں گے؟ ایک طرف تو اس کے فائدے تھے، جسے فیصلے تیزی سے ہوتے تھے، منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار بڑھ جاتی تھی، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک لچکدار سول سسٹم پر ایک سخت فوجی ماڈل نافذ کریں گے تو کچھ مسائل تو ہوں گے۔ بالکل، اس سے نظام میں لچک کم ہو جاتی ہے اور عوامی مشاورت اور شمولیت کا عمل بھی محدود ہو جاتا ہے۔ مصنف اس ٹینشن کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت ہی قابل لیکن سخت مزاج انجینئر کو ایک تخلیقی لیکن بے ترتیب ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ صحیح مثال ہے۔ وہ انجینئر وہاں بہترین پروسیس اور ڈسپلن تو لے آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں وہ اس ادارے کی تخلیقی روح ہی ختم کر دے۔ یعنی یہ صرف انتظامی تبدیلیاں نہیں تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کے مطابق یہ ریاست کی مشینری کے کام کرنے کے بنیادی آپریٹنگ سسٹم کو بدلنے کی کوشش تھی، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو پہلے سیاسی خلا کو پر کیا، پھر انتظامی ڈھانچے کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالا۔ جی، لیکن اس نئے منظم اور مرکزی طور پر کنٹرولڈ نظام کو چلانے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت تھی، اور وہ تھی معلومات یعنی انفارمیشن۔ بالکل، آپ کو ہر طرف آنکھیں اور کان چاہیے، اور یہ ہمیں کہانی کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف لاتا ہے، جو مصنف کے مطابق ریاستی طاقت کا اصل محور ہے۔ جی، اور یہ جدید انٹیلیجنس کا جنم ہے۔ مصنف یہاں ایک بہت ہی وزنی اور چونکا دینے والا جملہ لکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کی اصل ریاستی طاقت انٹیلیجنس کے نئے ڈھانچے سے بنی۔ ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ اصل طاقت فوج کے ٹینکوں، توپوں یا جوانوں کی تعداد میں ہے، بلکہ اس کی جاننے کی صلاحیت میں ہے، یعنی اٹس ابیلٹی ٹو نو تھنگس۔ بالکل، یہ تو قومی سلامتی اور طاقت کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو ہی بدل دیتا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ یہ بروٹ فورس سے انفارمیشن کنٹرول کی طرف ایک سفر ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ایک ایسے خطے میں جہاں آپ کے مخالف آپ سے سائز اور وسائل میں کہیں بڑے ہوں،
وہاں روایتی جنگ لڑنا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے اصل برتری وہاں سے حاصل ہوتی ہے جہاں آپ اپنے مخالف کو سوچ اور معلومات کی جنگ میں شکست دیں، اور مصنف کے مطابق پاکستان نے اسی حکمت عملی پر کام کیا۔ ISI اور MI۔ جی، مصنف تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ISI، جو پہلے ایک نسبتاً چھوٹا ادارہ تھا، اسے ایک عالمی معیار کے ادارے میں تبدیل کیا گیا۔ اچھا۔ اس کا دائرہ کار صرف معلومات اکٹھا کرنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ قومی سلامتی کی پالیسی بنانے اور اس پر عمل درآمد کروانے والا ایک کلیدی ادارہ بن گیا۔ تو اس کا اثر و رسوخ بین الاقوامی سطح تک پھیل گیا؟ جی ہاں، یہ پاکستان کا آؤٹ ورڈ فیسنگ بازو تھا جو بیرونی خطروں پر نظر رکھتا تھا۔ اور MI یعنی ملٹری انٹیلیجنس، اس کا کردار کیا تھا؟ MI کا فوکس ملک کی داخلی سلامتی پر تھا۔ یہ ریاست کا انورڈ فیسنگ بازو تھا۔ یعنی ملک کے اندر؟ جی، ملک کے اندر موجود خطرات، چاہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو، علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہوں یا کسی بھی قسم کی بغاوت، ان کی نگرانی اور ان کا تدارک MI کی ذمہ داری قرار پائی۔ اچھا۔ تو مصنف کے مطابق ISI اور MI نے مل کر ایک ایسا جامع سیکیورٹی نیٹ ورک بنایا جو ریاست کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر تحفظ فراہم کرتا تھا۔ یعنی ایک بازو باہر کی دنیا پر نظر رکھنے کے لیے اور دوسرا ملک کے اندرونی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ تو ایک مکمل 360 ڈگری سیکیورٹی کی سوچ لگتی ہے۔ بالکل یہی، اور اس کے علاوہ بھی کئی کانکریٹ اقدامات کا ذکر ہے، جیسے کشمیر کے معاملے پر پالیسی بنانے کے لیے بہتر تجزیاتی یونٹس یعنی انالیٹیکل یونٹس قائم کیے گئے۔ کس لیے؟ تاکہ فیصلے صرف جذباتی نعروں پر نہیں بلکہ ٹھوس معلومات اور گہرے تجزیے کی بنیاد پر ہوں۔ اور ایک بہت ہی حیران کن بات جس کا ذکر کتاب میں ہے وہ یہ کہ 1970 کی دہائی میں ہی ابتدائی سائبر نگرانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ جی، یہ اس دور کے حساب سے تو بہت آگے کی سوچ ہے۔ اس وقت تو دنیا میں کمپیوٹرز بھی عام نہیں ہوئے تھے۔ جی، یہ واقعی قابل ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کی قیادت اس وقت ٹیکنالوجی کی اہمیت اور مستقبل کی جنگوں کی نوعیت سے آگاہ تھی۔ مل کر ایک ایسا انٹیلیجنس ڈھانچہ بناتے ہیں جو مصنف کے مطابق پاکستان کی ریاستی طاقت کی بنیاد بنا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس طاقتور انٹیلیجنس نظام نے پاکستان کو کیا دیا؟ مصنف کے مطابق اسی نظام نے پاکستان کو وہ چیز دی جسے وہ دفاع میں برتری یا ڈیفینسو ڈیپتھ کہتے ہیں۔ ڈیفینسو ڈیپتھ؟ جی، یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی کی پالیسی کا مرکزی نقطہ بن گئی۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ کو اپنی سرحدوں تک آنے ہی نہ دیں۔ اچھا۔ آپ اپنے دشمن کو ملک سے باہر ہی اتنا مصروف رکھیں اور خطرات کو ان کے پیدا ہونے کی جگہ پر ہی ختم کر دیں تاکہ وہ آپ کے لیے براہ راست خطرہ نہ بن سکیں۔ تو یہ ایک غیر روایتی برتری ہے۔ بالکل، ایک ایسیمیٹرک برتری ہے جو کم وسائل کے ساتھ بھی آپ کو مؤثر دفاع فراہم کرتی ہے۔ تو ان اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق پاکستان کی فوج کا کردار 3 مرحلوں پر مشتمل ایک سفر میں تبدیل ہوا۔ جی، پہلے اس نے ابتدائی سالوں کے سیاسی خلا کو پر کرتے ہوئے ریاست سازی کا کردار اپنایا۔ پھر اس نے گورننس کے ڈھانچے کو فوجی نظم و ضبط کی بنیاد پر ازسر نو ترتیب دیا، اور آخر میں ایک جدید اور طاقتور انٹیلیجنس نظام قائم کر کے ریاستی طاقت کو مستحکم کیا اور اسے ایک نئی غیر روایتی جہت بھی۔ بالکل، یہ ایک ریجیمنٹ سے ایک مکمل ریاست کے مرکزی ستون بننے کی کہانی ہے۔ جی ہاں، یہ مصنف کا بیانیہ ہے اور یہ ایک بہت ہی جامع تصویر پیش کرتا ہے۔ ان ذرائع کی بنیاد پر ایک آخری خیال جو ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جی فرمائیے۔ اگر مصنف کے مطابق ریاست کا بنیادی آپریٹنگ سسٹم اس کے ابتدائی دور میں اس طرح تشکیل دیا گیا تھا جہاں نظم و ضبط اور مرکزی کنٹرول کو لچک اور عوامی شمولیت پر فوقیت دی گئی، اور جہاں طاقت کی بنیاد انٹیلیجنس پر تھی۔ بالکل، تو اس ابتدائی کوڈنگ کا آج کی جدید جمہوری ریاست پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ وقت کے ساتھ ساتھ سول اداروں اور ان فوجی ڈھانچوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیسے تبدیل ہوئی ہوگی؟ اور آج کے دور میں جہاں معلومات کا بہاؤ بالکل مختلف ہے، ان دونوں کے درمیان ایک صحت مند توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟
یہ وہ بنیادی سوال ہے جو یہ کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں خوش آمدید۔ یہ ہے ایپیسوڈ 43 پارٹ 2 اور ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان پر اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کتاب میں پیش کیے گئے ایک بہت ہی دلچسپ نقطے پر بات کریں گے، وہ یہ کہ کس طرح پاکستان کی فوج نے نہ صرف ملک کا دفاع کیا بلکہ اس کے انتظامی اور آپ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل ڈھانچے کی بنیاد بھی رکھی۔ بالکل، اور یہ کتاب اس کے لیے خاص اصطلاح استعمال کرتی ہے، فوجی بلو پرنٹ۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فوج کا جو نظم و ضبط تھا، جو منصوبہ بندی تھی، اس نے کس طرح پاکستان کی سول بیوروکریسی اور ٹیکنالوجی کی بنیادوں کو متاثر کیا۔ اچھا، تو آج ہماری گفتگو کا مقصد اسی بلو پرنٹ کے اہم پہلوؤں کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس بات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح فوجی اصول سول انتظامیہ کا حصہ بنے۔ کتاب کا ایک مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی سول انتظامیہ نے فوجی نظم و ضبط کو اپنانا شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا تھا وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی، یہ تو بہت بنیادی بات لگتی ہے۔ جی، لیکن کتاب کے مطابق اس وقت کے سرکاری کلچر میں یہ بالکل نہیں تھی۔ تو سرکاری کاموں میں وقت کی پابندی کو سختی سے نافذ کیا گیا۔ یہ پہلا قدم تھا۔ اچھا، یعنی جسے ہم سرکاری ٹائم کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بالکل۔ دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھا رپورٹنگ کا ایک معیاری طریقہ۔ رپورٹنگ کا طریقہ مطلب یہ کہ کام کی رپورٹنگ اور دستاویزات کے لیے ایک منظم اور یکساں طریقہ کار متعارف کرایا گیا۔ پہلے ہر محکمہ اپنے حساب سے چلتا تھا، صحیح، اس سے ایک یونیفارمٹی آئی۔ تیسرا اصول جو فوج کا ایک بنیادی اصول ہے وہ تھا کارکردگی پر مبنی نظام، یعنی میریٹوکریسی کی بات ہو رہی ہے۔ جی، کہ ترقی اور ذمہ داریوں کو کارکردگی سے جوڑا گیا، نہ کہ صرف سینیارٹی سے۔ یہ تو بیوروکریسی کے کلچر کے بالکل خلاف ہوگا اس وقت۔ شدید مزاحمت ہوئی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اسے نافذ کیا گیا۔ اور چوتھا ستون تھا چین آف کمانڈ۔ چین آف کمانڈ، یہ تو خالص فوجی اصطلاح ہے۔ جی، مطلب یہ کہ معلومات اور احکامات کی ترسیل کے لیے ایک واضح اور درجہ بندی پر مبنی نظام اپنایا گیا۔ ہر کسی کو پتا ہو کہ کس کو رپورٹ کرنا ہے اور کس سے حکم لینا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب کے مطابق اس نظم و ضبط نے کیا واقعی کوئی فرق ڈالا؟ کتاب کا نتیجہ بہت واضح ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس نے انتظامیہ میں بد انتظامی کم کی اور جواب دہی بڑھائی۔ جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ جی، اس نے ایک ایسی مشینری کی بنیاد رکھی جو ہدایات پر عمل کر سکتی تھی۔ اچھا، یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ کمپیوٹر کے عام ہونے سے پہلے فوج نے پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب اس زمانے میں ڈیجیٹل کا تصور ہی کہاں تھا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ فوج کی کچھ تکنیکی پیش رفتیں بعد میں ملک کے ڈیجیٹل ڈھانچے کی بنیاد بنے۔ اس میں سب سے پہلے تو جغرافیائی نقشہ سازی کے لیے ابتدائی ڈیٹا یونٹس کا قیام تھا۔ جغرافیائی نقشہ سازی؟ جی، ملک کے دفاع کے لیے سرحدوں، دریاؤں اور اہم تنصیبات کا درست ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ یہ آج کے GIS سسٹمز کی بالکل ابتدائی شکل تھی۔ اچھا، یعنی یہ ڈیٹا بعد میں کام آیا؟ بالکل۔ پھر دوسرا، سگنل کور کو جدید ترین کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے لیس کرنا، یعنی محفوظ مواصلات کے لیے؟ جی، محفوظ اور تیز۔ کتاب کہتی ہے کہ یہی مہارت اور انفراسٹرکچر بعد میں ملک کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں بہت کام آیا۔ کمال ہے۔ اور کیا مثالیں ہیں؟ تیسری مثال ہے ملک کے دفاع کے لیے ریڈار نیٹ ورک کو وسعت دینا۔ فضائی حدود کی نگرانی کے لیے؟ جی، اس نے نہ صرف دفاع مضبوط کیا بلکہ ملک میں ہائی فریکوینسی ٹیکنالوجی اور سگنل پروسیسنگ کی صلاحیت کو بھی جنم دیا۔ اور چوتھی مثال جو آج کی دنیا سے بہت مطابقت رکھتی ہے وہ ہے ڈیٹا پر مبنی لاجسٹکس کا استعمال۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، ایک فوج کو لاکھوں اشیاء کا حساب رکھنا پڑتا ہے، ہتھیار، راشن، وردیاں۔ جی بالکل۔ ان سب کو صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اعداد و شمار پر مبنی نظام بنائے جو آج کے سپلائی چین مینجمنٹ سافٹ ویئر کے آپ کہہ لیں پیشرو تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ابتدائی اقدامات آگے چل کر ڈیجیٹل پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بنے؟ کتاب کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔
یہ وہ بنیادی ڈھانچہ تھا جس پر بعد میں ملک کی ٹیکنالوجی کی عمارت کھڑی ہوئی۔ یہ سب کچھ بہت متاثر کن ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوج یہ سب کر کیوں رہی تھی؟ مطلب اپنے بنیادی دائرہ کار سے باہر نکل کر ادارے کیوں بنا رہی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف اس کے جواب میں ہمیں اس وقت کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں ایک خلا تھا، 3 بڑے بحران تھے۔ پہلا، شدید سیاسی عدم استحکام۔ حکومتیں بدل رہی تھیں، قیادت کمزور تھی۔ جی۔ دوسرا، بیوروکریسی خود بہت کمزور اور غیر منظم تھی، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، بیرونی خطرات حقیقی تھے۔ ملک کو اپنے وجود کے لیے خطرات کا سامنا تھا۔ تو کتاب کا موقف یہ ہے کہ فوج نے اس خلا کو پر کیا جو موجود تھا؟ جی، مرکزی استدلال یہی ہے۔ جب ریاست کے دوسرے ستون اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے تھے تو فوج نے آگے بڑھ کر ان ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ تو مصنف اسے مداخلت نہیں سمجھتے؟ مصنف کے مطابق اسے محض مداخلت نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ یہ ریاست کی بقا کے لیے ایک ضروری قدم تھا۔ لیکن اس پر یہ تنقید بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس عمل نے شاید سول اداروں کو خود کبھی مضبوط ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ ایک بہت جائز نکتہ ہے۔ کتاب اس کا براہ راست جواب تو نہیں دیتی، لیکن اس کا زاویہ یہ ہے کہ اس وقت انتخاب کمزور یا مضبوط سول اداروں میں نہیں تھا، بلکہ فعال ریاست یا ناکام ریاست کے درمیان تھا۔ اچھا، یہ ایک الگ زاویہ ہے۔ جی، مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ اگر فوج یہ کردار ادا نہ کرتی تو شاید ریاست کا ڈھانچہ ہی بکھر جاتا۔ تو ان تمام اقدامات کے طویل مدتی اثرات کیا ہوئے؟ یہ جو کمانڈر کا بلو پرنٹ تھا، اس نے پاکستان کی شناخت پر کیا اثر ڈالا؟ کتاب کے مطابق اس کے اثرات بہت گہرے اور مستقل تھے۔ 1970 کی دہائی تک پاکستان کی ایک منفرد شناخت بن چکی تھی، ایک ایسی ریاست جہاں فوج بے وقت مصنف کے الفاظ میں محافظ بھی تھی اور معمار بھی۔ محافظ بھی اور معمار بھی، یہ بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ جی، اس نے نہ صرف ملک کو بیرونی خطرات سے بچایا بلکہ اندرونی طور پر اس کے اداروں کی بنیادیں بھی رکھیں۔ اور کیا یہ بلو پرنٹ بعد میں بھی جاری رہا؟ مطلب بعد میں آنے والے رہنماؤں پر اس کا کیا اثر ہوا؟ یہاں کتاب کا سب سے دلچسپ نقطہ آتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بلو پرنٹ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہی بلو پرنٹ بعد میں آنے والے فوجی رہنماؤں، خاص طور پر ضیاء الحق، پرویز مشرف اور یہاں تک کہ عاصم منیر کی ڈیجیٹل اور انتظامی حکمت عملیوں کی بنیاد بنا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مطلب یہ ایک تسلسل ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ مصنف کا استدلال یہی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں نادرا کی۔ اچھا، پرویز مشرف کے دور میں جو بنا۔ جی، یہ اسی فوجی بلو پرنٹ کی جدید شکل ہے، ایک مرکزی ڈیٹا پر مبنی ٹیکنالوجی سے چلنے والا نظام۔ صحیح، سوچ تو وہی ہے، ڈیٹا اکٹھا کرنا، منظم کرنا اور ریاستی کنٹرول کو مؤثر بنانا۔ بالکل۔ کتاب کا اشارہ ہے کہ آج بھی جب ہم ڈیجیٹل پاکستان یا گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وہی بنیادی سوچ اور ماڈل کار فرما ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا تسلسل تھا جس نے پاکستان کی ریاستی ساخت پر گہرا اور دیر پار اثر ڈالا ہے۔ جی، مصنف کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ بلو پرنٹ پاکستانی ریاست کے ڈی این اے کا حصہ بن چکا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہیر احمد میر کی کتاب کے مطابق پاکستان کے جو موجودہ ادارے ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس ہوں، گورننس ہوں، ڈیجیٹل یا انتظامی، ان سب کی جڑیں اسی فوجی بلو پرنٹ میں پیوست ہیں۔ جی، کتاب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ فوج کا کردار صرف سرحدوں کی حفاظت تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے ریاست کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد سوچنے کے لیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ فوجی بلو پرنٹ واقعی پاکستان کے اداروں کی بنیاد ہے تو مستقبل میں ان اداروں کی ترقی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہی ڈھانچہ مزید جدت کی بنیاد بنے گا یا وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ پاکستان زندہ باد۔